ہے کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں، ہے کس کے دل میں الفت، ہے کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں، کرتا ہے کون نفرت سرکار جانتے ہیں، ہے کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں۔ کرتا ہے یوں تو دعویٰ ہر ایک شخص، لیکن کرتا ہے یوں تو دعویٰ ہر ایک شخص، لیکن کس کو ملے گی جنت، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے گی جنت۔ احمد رضا کو نجدی، احمد رضا کو نجدی تو کیا سمجھ سکے گا، کیسے ہے اعلی حضرت، کیسے ہے اعلی حضرت سرکار جانتے ہیں۔ خواجہ پیا کو نجدی تو کیا سمجھ سکے گا، کیسے ہے میرے خواجہ، کیسے ہے میرے خواجہ سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں۔ اور اگلا شعر جو ہے سماعت کیجئے کہ مشکل میں جب پکارا فوراً مدد کو آیا، مشکل میں جب پکارا فوراً مدد کو آئے، کس حال میں ہے امت، کس حال میں ہے امت سرکار جانتے ہیں، کرتا ہے کون الفت سرکار جانتے ہیں۔ اور ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس وقت حضرت جبرائیل جو ہے میرے آقا کے در پر تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، تم اپنی حقیقت دکھاؤ، یعنی چہرے سے پردہ ہٹاؤ، اصل صورت میں آؤ اور اپنا چہرہ دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، زمین پر نہیں، اگر میں پر اپنا کھول دیتا ہوں تو یہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی، اس لیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری حقیقت دیکھنا ہے تو زمین پر نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ میری حقیقت دیکھنا ہے تو زمین پر نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ اللہ نے کرم فرمایا، میرے رسول نے سدرا پر جب گئے معراج کی رات میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرا پر پہنچ کر ارشاد فرمایا، جبرائیل یاد ہے وہ وعدہ جو زمین پر تو نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ
میری حقیقت دیکھنا ہے تو زمین پر نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ اے جبرائیل لو میں سدرا پہ آ گیا، اب تم اپنا چہرہ دیکھا، پردہ ہٹا، اپنی صورت میں آ، اصل شکل دیکھا اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹا۔ حضرت جبرائیل جو ہے پردے کو ہٹانا شروع کیا۔ ہٹاتے ہٹاتے حضرت جبرائیل اصل صورت میں آ گئے۔ میرے آقا نے حضرت جبرائیل کی اصل صورت و شکل کو دیکھ لیے، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل میں نے تو تیری اصل صورت دیکھ لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو میری حقیقت کو دیکھ لیا ہے، میری صورت کو دیکھ لیا ہے، میرا شکل بھی دیکھ لیا ہے، یا رسول اللہ اب اپنا چہرہ دکھائیے، اپنا جلوہ دکھائیے، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل یاد کرو وہ وعدہ جو زمین پر تو نے کیا تھا کہ جب میری حقیقت دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ اے جبرائیل میں سدرا پہ آ گیا، تیری حقیقت کو دیکھ لیا، اب تو میری حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو سدرا پہ نہیں لا مقام میں آنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حد یہیں تک ہے، اگر ایک بالوں پر بڑھ جائیں گے تو میرے ایک بال بھی آگے بڑھیں گے تو میرے پر جل جائیں گے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میری حقیقت یہیں پہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تو ہی نے تو کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری حقیقت اگر دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ لو میں سدرا پہ تو آ گیا، تیری صورت بھی دیکھ لیا، اب تو میں یہاں سے آگے جا رہا ہوں، اگر مجھے دیکھنا ہے، میری حقیقت دیکھنا ہے، میری صورت دیکھنا ہے تو اب تم سدرا پہ نہیں دیکھ پاؤ گے، لا مقام میں آنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہاں سے ایک پل بھی میں آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، میری حقیقت یہیں تک ہے، میرا گھر یہیں تک ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ سدرا پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا، جبریل کی حقیقت، جبریل کی حقیقت سرکار جانتے ہیں، جبریل کی حقیقت سرکار جانتے ہیں، جبریل کی حقیقت۔ تم اپنی بچیوں کو ہرگز نہ بوجھ سمجھو، تم اپنی بچیوں کو ہرگز نہ بوجھ سمجھو، بیٹی ہے گھر کی رحمت سرکار جانتے ہیں۔ جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہو تو آج کے دور میں بیٹیوں کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا مقام یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام دیا بیٹیوں کو کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ایک رحمت لے کر کے وہ آتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو 10 رحمتیں لے کے آتی ہے وہ، یعنی ایک دن میں اس بیٹے کے صدقے میں ایک رحمت اترتی ہے تو اس بیٹی کے صدقے میں 10 رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کا مقام بلند فرمایا، جب تک یہ بیٹی گھر میں ہے تو باپ کے لیے جنت ہے، اور جب یہ بیٹی سسرال چلے جاتی ہے تو شوہروں کے لیے جنت ہے، اور جب یہ بیٹی جو ہے بیوی بن جاتی ہے، اور جب یہ بیٹی بیوی بنتی ہے تو شوہر کے لیے جنت، اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو اسی کے قدم کے نیچے رکھ دیا۔ کیا سمجھے؟ بیٹی جب تک گھر میں ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے،
ससुराल चले जाए तो शोहर के लिए रहमत है, और अगर माँ बन जाए तो अल्लाह की जन्नत उसके कदम के नीचे है। यानी यूं समझिए कि उसके बेटा और बेटी की जन्नत उसी माँ के कदम के नीचे है। अब वो माँ अगर अपने बच्चों से खुश हो तब उसकी औलाद को जन्नत मिलेगी, अगर माँ नाराज हो तो जन्नत नहीं मिलेगी। एक मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप जन्नत के दरवाज़ों में से और जन्नत में से एक क्यारी है। यानी बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है उसके बच्चों के लिए। हर बच्चों का जन्नत उसके माँ बाप के कदम के नीचे है। अगर बाप खुश है तो जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुला है, माँ खुश है तो जन्नत उसके लिए है। और अगर ये दो शय नाराज़ हो जाए तो उस इंसान के लिए, उसके बच्चा बच्ची के लिए फिर जन्नत कभी नहीं है। क्या समझे? माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। अगर ये जानना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नाराज है, तो जाइए अपने घर में और देखिए कि आपकी माँ और बाप आपसे राजी है कि नहीं। अगर आपकी माँ, आपका बाप आपसे अगर राजी है, खुश है, तो समझिए कि कायनात का रब अल्लाह तबारक व तआला भी खुश है, आपसे राजी है। अगर ये जानना चाहते हैं कि मेरा रब मुझसे नाराज़ है कि खुश है, तो अपने अपने घर जाइए और अपनी माँ का चेहरा देखिए, अपने बाप का चेहरा देखिए और अंदाज कीजिए कि अगर ये दो शय आपसे राज़ी है तो जन्नत भी आपके लिए है और अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह के रसूल भी राज़ी है। और अगर माँ बाप नाराज़ है तो जन्नत भी उसके लिए ख़त्म, अल्लाह भी नाराज़ है, अल्लाह के रसूल भी नाराज़ है। जैसे शब-ए बारात की रात आती है तो हमारे समाज में होता क्या है, हमारी कौम में अक्सर लोग, मर्द हजरात जो है, कब्रिस्तान पहुंच के अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने में लग जाता है, और घर की औरतें जो बचती है घर में, ये लोग रात भर हलवा पूरी में गुजार देती है। लेकिन ये रात अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने की नहीं है, हलवा पूरी बनाने की नहीं है, ये रात बख्शिश की रात है। आपने साल भर क्या किया, ये फरिश्ता जो लिख रहे हैं उस कागज को, उस किताब को बंद करके अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और कहते हैं कि मौला तेरा फला बंदा ये काम किया है, फला बंदा ये काम किया है। यानी आपके नाम अमाल एक साल में क्या क्या किए हैं अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा रहा है। अल्लाह के सामने फरिश्ते गवाही देते हैं, जबकि रब सब जानता है कि मेरा कौन बंदा क्या करके आ रहा है, एक साल के अंदर मेरा बंदा क्या क्या किया है, अल्लाह ताला सब जानता है। लेकिन गवाह बनाने के लिए बीच में फरिश्तों को रखा है और शब-ए बारात की रात आती है, साल भर में जो जो काम किए इस किताब में लिख करके फरिश्ता इस किताब को बंद करके अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं और कहते हैं मौला फला इब्ने फला, फला की बेटी, फला की बीबी, फला की माँ, फला फला फला, यानी सबका नाम ले लेकर के कहते हैं कि तेरा फला बंदा ये काम किया है, फला बंदा ये काम किया है। और साल भर जो जो काम किए सारी बातें अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते गवाही दे रहे हैं और हम यहाँ अगरबत्ती जलाने में रात गुजार देते हैं। वो रात रोने की रात है, वो रात अपनी मगफिरत की रात है, वो रात गुनाह से माफ़ी मांगने की रात है। कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, क्या इससे आपके बाप दादा के खबर में रोशनी पहुंचती है? ऊपर चमकाने से कुछ नहीं होगा, नीचे चमकाइए। आपको करना वहाँ ये है कि कब्र के करीब खड़े हो जाइए और सूरह फातिहा वगैरह पढ़िए, जितनी सूरत आपसे हो सके, जितनी तिलावत हो सके, कुरान पाक की आयत पढ़ करके अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए कि मौला इसको मैंने पढ़ा है, कलाम तेरा है, कुरान तेरा है, मौला इस कलाम पाक के सदके में मेरे खानदान की मगफिरत फरमा।
لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ اور اس رات میں پھر سال بھر کیا ہوگا؟ کس کی اس سال شادی ہوگی، کس کی اس سال شادی نہیں ہوگی، کون اس دنیا میں کتنا پیسہ کمائے گا، اس دنیا میں اس سال میں کتنا رزق اس کو دیا جائے گا، کتنی زندگی ملے گی، اسی شب برات کی رات میں فیصلہ ہو کر کے پھر اس سال میں ہونے والے ہر کام جو ہے فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ان کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، ان کے لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والے ہیں، اتنے بچے ہونے والے ہیں، اتنے کام ان کے گھر میں آنے والے ہیں۔ یہ ساری بات جو ہے شب برات کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے ان کے نام کی کتاب یہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ہماری تقدیر کا فیصلہ آسمان پر ہو رہا ہے اور اس رات ہم گھومنے میں مشغول ہیں۔ اس رات گھومیے مت، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے گر گرائیے، روئیے، توبہ کیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی خطا کو معاف فرما کر ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو گھر بنا ہے نا، بنیاد رکھنے کے لیے ہم بھی آئے تھے، اللہ نے ان پر فضل فرمایا، گھر ان کا مکمل ہو گیا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ بندہ کبھی بنا نہیں سکتا تھا، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اس گھر کی بنیاد رکھنے آیا تھا، بہت جلد جو ہے انہوں نے گھر اپنا مکمل کر لیا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میلاد شریف بھی کر رہا ہے، قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک کی تعریف کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنوا رہے ہیں۔ سب بات اچھی ہے، سب بات خوبصورت ہے، لیکن سب سے فائدہ کب ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان سے نماز پڑھوائیے، چاہے جیسے اس کو پڑھنا آتا ہو، دھیرے دھیرے ان کو سکھائیے اور ان کو لائن پر لائیے، دین پر لائیے، راستے پر لائیے۔ اگر آپ کے گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر میدان معاشر میں آپ کی بھی پکڑ ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کی بھی پکڑ بڑی سختی سے ہوگی۔ اس لیے سب سے میں کہتا ہوں گھر بھی بنائیے، میلاد بھی کیجئے، قرآن خوانی بھی کیجئے، شادی بیاہ جیسے جو رسم ہے دنیا کا ادا کرتے جائیے، لیکن سب سے پہلی بات نماز پر دھیان دیجئے۔ نماز پڑھتے ہیں تو سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کا میلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، میرے رب کا فرمان ہے کہ اگر نماز پڑھو گے اللہ خوش ہوگا، آپ سے بھی خوش ہوگا، آپ کے گھر سے بھی خوش ہوگا، آپ کے کاروبار نامے اعمال سے بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو سب کچھ پھر بیکار ہو جائے گا۔ اور یہ چند دن کا میلہ ہے، اس میلہ میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، قرآن میں فرمایا میرا رب احسنوا عملا، تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بہت اچھا نیک عمل کر کے اس دنیا سے جائے، نیک عمل کر کے ہم لوگ اس دنیا سے جائیں، نیکی کما کے جائیں۔ جب اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچیں گے پھر کبھی نہ مرنا ہے نہ ختم ہونا ہے، جو جو دنیا میں کیے ہیں اس کا پھل وہاں ملنے والا ہے، اچھا کام کیے ہیں وہ بھی ملے گا، برا کام کیے ہیں وہ بھی ملے گا۔ اس لیے جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے وہاں کی فکر کیجئے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی کے گھر میں شادی ہو تو شادی کرنے سے پہلے، بچوں کی شادی دلانے سے پہلے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، اس سنت کے مطابق ہم اپنے بچوں کی شادی کرائیں گے۔ سنت سے دور ہٹ کے اگر شادی کرائیے گا تو یہاں بھی پھنسیے گا، وہاں بھی پھنسیے گا، یہاں یہ ہوگا کہ مصیبت میں پھنسیے گا اور وہاں یہ ہوگا کہ عذاب میں پھنس جائیے گا۔
اور اگر میرے نبی کی سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں تو یہاں بھی ثواب ملے گا، امن و چین یہاں بھی ہے، اور عزت آبرو یہاں بھی ہے، اور یہاں سے جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو اس کا بدلہ ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گا، خدا بھی خوش ہوگا۔ اس لیے شادی کرائیے۔ تو شادیوں میں اکثر ہوتا کیا ہے، برا نہیں مانیے گا، میری قوم کی بات آ گئی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، آپ کے گھر کی بات اگر ہوتی تو میں کبھی نہیں بولتا، اب قوم کی بات آ رہی ہے تو بولنا ہی ہوگا۔ اکثر شادیوں میں رات بھر عورتیں جو ہے کوئی گلگلہ بنانے کے چکر میں، تو کوئی کیا، یعنی جہاں جو رسم چلا ہے اسی کے مطابق جو ہے عورتیں رات بھر کئی دن سے جاگ کے رہتی ہے۔ صبح ہوتا ہے، صبح جب ہوتی ہے یہی عورتیں گلگلہ یا جو جہاں کی رسم ہے اسی میں پڑ جاتی ہے اور فجر کی نماز تک غائب کر دیتی ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا وہاں آسانی سے یہ بچ جائے گی؟ ہرگز نہیں بچ پائے گی۔ جو عورتیں رات بھر رسم کے طور پر شادیوں کے نام پر جاگتی ہے ان سے سختی کیجئے کہ رات میں تمہیں جاگنا ہے تو جاگو، لیکن فجر کی نماز تمہاری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ میری ماں بہنوں، اگر تم بھی سن رہے تو سنو، اگر نماز نہیں پڑھو گے ایک ایک رکعت کے بدلے میں وہاں کروڑوں سال جہنم میں جلایا جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مر کے قبر میں جاؤ گے، فرشتے پوچھیں گے کہ ایک سوال کریں گے، دو سوال کریں گے، تیسرا سوال کریں گے کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہاں ایمان سلامت ہے، اللہ کے رسول سے محبت کیے ہیں، میرے نبی سے اگر سچے دل سے محبت ہے تو وہاں آپ کے زبان سے یہی بات نکلے گی، اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو ان کے بارے میں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیا سے مسلمان بن کے جائیے، یہی کامیابی ہے۔ دنیا میں مسلمان بن جانا کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو تب ہے جب ایمان اور عمل دونوں ہم سجا کر کے اس دنیا سے لے کے جائیں گے۔ قبر میں جائیں گے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آج شادی بیاہ میں جو یہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا، شادی بیاہ میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پٹاخہ فضول کا خرید لیتے ہیں، پٹاخہ لیتے ہیں، ناچ ڈی جے باجا کیا کرتے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ اب یہ دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دن وہ بھی جاتا ہے، پھر قبر کی دنیا میں پہنچتا ہے، پھر سزا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس سزا سے بچنے کے لیے وہ کام یہی کر دیجئے، جو شریعت حکم دیتی ہے اسی کو انجام دیجئے، جو شریعت حکم نہیں دیتی ہے اس کا انجام مت دیجئے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں آپ محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے خاندان سے، لیکن قبر کی دنیا میں جب جائیں گے ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ سب دھوکے باز دنیا ہے، اس دنیا کی محبت دنیا میں رہ جائے گی، اکیلے وہاں تنہا جائیں گے۔ سوال ہوگا، آخری سوال میرے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایمان سلامت ہے، اپنے نبی سے سچی محبت کیے ہیں تو وہاں کہہ دیں گے کہ اے فرشتوں تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ مسلمان بن کے اس دنیا سے جائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تھا، اب وہ باراتی والے جو ہے یو پی کے رہنے والا تھا یا پتہ نہیں کہاں کا تھا۔ جیسے ہی نکاح پڑھانے گئے، ابھی نکاح کا خطبہ چالو ہوا کہ ان لوگ کا جو ڈی جے باجا ناچنے کودنے والا تھا نا، بغلے میں کھڑا تھا پردے کے پیچھے، ادھر خطبہ چالو ہوا ادھر ان کا بھی چالو ہو گیا۔
घर वाला जो लड़के का बाप था इतना बड़ा कमीना आदमी था कि अपने आप को समाज में अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को नेक साबित करने के लिए, अपने आप को बर साबित करने के लिए क्या कहता है कि उधर खबर भिजवाया कि रोको उन लोग को, अभी निकाह हो रहा है, जब निकाह हो जाएगा तब अपना काम करेगा। तो मेरे भाई, समाज में अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा, अपना दिल साफ करो पहले। शादी में डीजे ले जाना हराम है, नाच नचवाना हराम है, पटाखा छोड़ना हराम है। इतने गलत काम करने के बावजूद भीड़ में मजमे में कहते हैं कि हम बहुत अच्छा आदमी है, हम बहुत नेक आदमी है, और बैकग्राउंड में देखिए उसी के शादी में पर्दे के पीछे नाचने वाली लड़की है, पर्दे के पीछे नाचने वाले लड़के हैं, और समाज के सामने कहता है उन लोगों को रोको, अभी अभी निकाह हो रहा है। अब उन लोग बजाए या निकाह हो, तुम्हें अब क्या फायदा मिलेगा? तुम तो शरीयत का खून करके अपने बेटे की शादी करते हो, तुम तो शरीयत को पामाल करके अपने बेटे का निकाह करते हो। तो मेरे दोस्तों, निकाह करने से पहले, बारात घर से निकालने से पहले इस बात पर गौर करो कि हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर शादी में कोई गड़बड़ दिखाई दे, उस गड़बड़ को निकाल के फेंको और सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों की शादी करो। फिर वो शादी नहीं होगी सिर्फ, वो शादी यहां भी कामयाब होगी, और वो शादी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा भी रखेगी, और उसके नस्ल में जो बच्चा आएगा वो दीनदार होगा, दुनियादार नहीं होगा। आज निकाही के टाइम में लोग सब कुछ खराब कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि बेटा खराब हो गया, बेटी खराब हो गई, बच्चों को झूठ मूठ का बदलाम और इंजाम लगा देता है। शादी ही के दौर पर, शादी ही के टाइम में इतनी गलती किया है, इतनी गलती किया है कि अब उस शादी से, उस निकाह से, उन माँ बाप से, उन लड़का लड़की से जो बच्चे पैदा होते हैं निकाह के बाद, अब सब उसी रंग में रंगते जा रहे हैं। शादियों में नाच नचवाइएगा, शादियों में डीजे बजाइएगा, शादियों में पटाखा छोड़िएगा, और सोचिएगा कि हम जो शादी करके लेके आए हैं बहू को, ये दीन पर चलने वाला हो, और हमारे ख़ानदान में जो बच्चा पैदा हो ये वफादार हो। तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए कि शुरुआत में ही उसको ख़राब कर चुके हैं, उसका असर नस्ल में ज़रूर पड़ेगा। इसलिए चाहते हैं कि हमारा बेटा हो या हमारी बेटी हो, हमारा वफादार बने, हमारा चाहने वाला बने। तो इस बात को शादी में गौर करना होगा। शादी अगर सही से होगी, सुन्नत के तौर पे होगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और सुन्नत से हट के कीजिएगा तो नस्ल का नस्ल तबाह हो जाएगा। फिर आखिर में क्या होगा कि जब बुढ़ापे में माँ बाप पहुँचते हैं, वही बेटा वही बेटी, वही बेटा वही बहू जो है अपने बूढ़ा सास ससुर को जो है, बूढ़ी सास ससुर को जो है उस घर से निकालना शुरू कर देती है। आखिर ऐसा क्यों नौबत आता है? क्योंकि आप खुशी में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि ना अपने मजहब का ख्याल रखा, ना अपने शरीयत का ख्याल रखा, ना अपने कुरान और हदीस का इज्जत व आबरू किया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जहाँ इतने खून करके अपने बच्चों की शादी कराओगे तो नस्ल बर्बाद हो जाएगा। इस नस्ल को अगर बर्बाद करते हैं तो मैदान माशर में हिसाब देना होगा। इसलिए कि अगर कोई बिगड़ता है आपके घर में तो पहले जिम्मेदार आप होइएगा। इसलिए हमेशा आप अपने बच्चों से अगर मोहब्बत रखते हैं, आप अपने बच्चों से अगर प्यार करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, तो दिल में इस बात को भी रखिए कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, आज इससे हम मोहब्बत करते हैं, अब इसको हम काम ऐसा देंगे कि अल्लाह ताला भी इससे राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी इससे राजी हो जाए, खुदा भी खुश हो और खुदा के रसूल भी खुश हो, और क़यामत के दिन हमारे बच्चे जो है मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाए। तब ये काम जब कर दीजिएगा तो एक अच्छा बाप भी कहलाइएगा, एक अच्छी माँ भी कहलाइएगा। माँ उस वक्त तक अच्छी नहीं होती है जब तक अपने बच्चों को जन्नत वाले रास्ते पर खड़ा ना कर दे।
बाप उस वक्त तक अच्छे नहीं होते हैं जब तक अपने बच्चों को जन्नत वाले रास्ते पर लाके खड़ा ना कर दे। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका बाप शराबी है, आपका बाप आपका खिलाफ है तो उनकी गुस्ताखी कीजिए, नहीं। बाप की अदना भी गुस्ताखी नहीं करना है, चाहे वो जो हो। अगर आप सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं तो हमेशा माँ बाप को राजी करने की कोशिश कीजिए। आज लोग पूछता है कि मेरा बाप शराब पीता है, मेरा बाप जुआ खेलता है, मेरा बाप तारी पीता है, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता है, अब मसला बताओ कि उसके साथ क्या हुस्न सलूक करे। तो मेरे भाई, माँ बाप के साथ जो है हुस्न सलूक इबादत के बल पर नहीं है, बल्कि माँ बाप होने के बिना पर है। आपके माँ बाप क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है आपको हर हाल में उसकी खिदमत करना है, अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तब। तो शादी जब होती है, शादियों में क्या करना है? सबसे पहले इस्लाम पर, शरीयत पर, मजहब पर गौर करे, फिक्र करे कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन की खुशी में सारे दिन के मेहनत हमारा बेकार हो जाए। शादी में कितनी खुशी होती है जब एक बाप अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधता है, एक माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा देखती है, एक बहन अपने भाई के सर पर सेहरा देखती है, एक भाई अपने भाई के सर पर सेहरा देखते हैं, एक दादा अपने पोते के सर पे सेहरा देखते हैं, एक नाना अपने नवासे के सर पे सेहरा देखते हैं। कितनी खुशी होती है। इतनी खुशी होने के बावजूद वो शादी करके घर लाते हैं। अब कुछ दिन के बाद जो है, अब बेटा उस बाप का साथ नहीं देता है, बेटा बहन पर शफकत की हाथ, बेटा बाप पर ध्यान नहीं देता है, भाई बहन पर शफकत की हाथ नहीं रखता है, माँ की खबर पूछना भूल जाता है। आखिर यह सब होता क्यों है? तो इसका मेन जड़ जो है वो शादी ही के दिन है। शादी के दिन आप गलत रस्म को अदा कीजिएगा तो मरने से पहले इसका गलत नतीजा भी देखने को मिलेगा। वरना चाहते हैं कि शादी में जितनी खुशी हुई थी ये खुशी हमेशा मेरे घर में बाकी रहे, तो फिर आपको दीन पे चलना होगा, शरीयत पे चलना होगा और नेक सीरत बहू और दामाद बनाना होगा एक। लेकिन समाज में क्या देखते हैं कि लोग शादी में मिलाद शरीफ खूब करते हैं। 2 घंटा 4 घंटा मिलाद पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, यही लोग मिलाद ख़त्म होने के बाद फिर जो है, सबके साथ नहीं है लेकिन हमारी कौम में ज़्यादातर है ये बात कि मिलाद ख़त्म हुई, उधर नाच बाजा गाना शुरू हो गया। तो क्या फ़ायदा हुआ इस मिलाद से? मिलाद से आपको फायदा तब होगा कि जो चीज आप नहीं जानते थे जान गए तो उस पर अमल कीजिए। अमल करेंगे आप भी कीजिए, अपने घर वालों से भी कराइए, तब जाके आपको इस मिलाद से फायदा होगा। और अगर नमाज छोड़ करके, रोज़ा छोड़ करके, इबादत छोड़ करके सोचिएगा कि हम मुसलमान हैं, जन्नत में चले जाएंगे, तो बहुत मुश्किल घड़ी है ये। आप भी नमाज पढ़िए, अपने बच्चों से भी पढ़ाइए। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा, मैं इसको बयान कर देता हूँ। पहले 1-2 अशार समात कर लीजिए, जो बाकी है मैं इसको पूरा कर देता हूँ। कि तुम अपने बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो, तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो। बेटी है घर की रहमत, बेटी है घर की रहमत, सरकार जानते हैं। अब माँ बाप के ताल्लुक से एक शेर समाप्त कीजिए। जिनकी माँ है वो लोग अपनी माँ की और बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए, और जिनकी माँ बाप चले गए हैं उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। और इस शेर को समाप्त कीजिए। माँ बाप की अदब को करते हैं लोग दावा, माँ बाप के अदब को
کرتے ہیں کون خدمت کرتا ہے کون خدمت سرکار جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ سے محبت کرو، اور اپنی ماں باپ کو جو ہے کبھی بھی اف تک مت کہو۔ جس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی غصے کی حالت میں یا چلا کر کے اپنی ماں یا باپ سے بات کر لیا اور اس ماں باپ سے معافی نہیں مانگا، یوں ہی دنیا سے چلے گئے، اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ بروز محشر میں ہوا میں اڑا دے گا، اس کو کچھ نہیں ملنے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ماں اپنے باپ ان سے جب بھی بات کرو نرمی سے بات کرو، چاہے وہ کچھ بھی کرے لیکن تم نرمی سے بات کرو۔ اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی اس سے چلا کے بات کر لیے، غصے سے اگر بات کر لیے، تو آپ کے سارے عمل جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ جتنی نیکی کمائے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جتنی نیکی کمائے ہیں سب برباد ہو کے رہ جائے گا، ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی ماں اپنے باپ سے ہمیشہ ہمیشہ محبت کیجئے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹے یا آپ کو مارے یا آپ کو جائیداد میں حصہ نہ دے یا آپ کے ساتھ وہ کوئی بھی سلوک کرے، اس لیے کہ آپ ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں، وہ آپ کے ذریعے سے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو ماں اپنی پیٹ کے اندر تمہیں مار سکتی تھی، ماں تمہیں جنم دینے کے بعد بھوکا پیاسا رکھ کر کے مار سکتی تھی، باپ تمہیں مار سکتے تھے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں ممتا بھری محبت عطا فرماتا ہے، اور آپ کے ہزاروں غلطی کو وہ معاف کر کے آپ کی وہ پرورش کرتے ہیں۔ تو اس وقت کی بات کو نہ بھولے اور اپنی ماں اپنے باپ سے ہمیشہ محبت کیجیے۔ آج سے 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضرات میرے باپ بوڑھا ہو گئے، رات بھر جو ہے بکتے رہتے ہیں، کھانسی کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے، سونے نہیں دیتا، پریشانی میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا، ہم کیا کریں؟ ہم بولے کہ زہر گھول کے کھلا دو، تمہارے لیے جنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے تم بھی دوزخ میں جلو گے اور تیرا باپ جنت میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا ایسا تو جواب صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے، کل اسی باپ کے گود میں آپ پیشاب کر دیتے تھے، اسی ماں کی گود میں پیخانہ کر دیتے تھے، تو آپ کی ماں تو اس طرح کی بات نہیں سوچی تھی، آپ کے باپ تو اس طرح کی بات نہیں سوچے تھے کہ میرا بیٹا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، گود میں پیشاب کر دیتا ہے، گود میں پیخانہ کر دیتا ہے، اس کو زہر کھلا کے مار دو۔ آپ کا باپ تو کبھی شکایت نہیں کی تھی، آپ کا باپ آپ کی ماں کبھی شکایت زبان پر نہیں لائی، تو آج تم ان کے لیے کیوں شکایت کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے پلٹ کے جواب دیا کہ میری ماں یا میرے باپ بچپن میں مجھے پالے تھے، آج بڑھاپا ہو گیا ہے، آج میں اس کو پالتا ہوں۔ تو میرے دوستوں میں نے جواب دیا ہاں بے شک آج تم اس کو پالتے ہو، اس کو کھانا دیتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، لیکن فرق اتنا ہے کہ جب تم ماں کی گود میں پیشاب کرتا تھا، باپ کے گود میں پیخانہ کر دیتا تھا، تو تیرے باپ جو ہے اس بات کو مسکرا کے بھول جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے رب سے بھیک مانگتے تھے کہ میرے پاک پروردگار بیٹا میرا چھوٹا ہے، اس بیٹے کی عمر میں لمبی عمر عطا فرما، ہر بلا سے ان کو بچا، ان کو لمبی عمر عطا فرما، ان کو بڑا کر دے۔ تو آپ کا بیٹا آپ کا باپ جو ہے آپ کی پرورش جو کرتا تھا، آپ کی لمبی عمر کے لیے پرورش کرتا تھا، اور آج تم جو اپنے باپ کی پرورش کرتے ہو تو یہ سوچ کے کرتے ہو کہ یہ بوڑھا بڑھیا مرے گا کب۔ تم مرنے کے لیے پرورش کرتے ہو، وہ تمہیں جینے کے لیے پرورش کی تھی، تم اس کا مقابلہ کہاں سے کرو گے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اگر تم اپنی ماں یا باپ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر وہاں تمہیں کوئی جنت نہیں دلا سکتا، جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو راضی فرمائے گا، اگر ماں باپ راضی ہو جائیں گے تب جنت ملے گی، نہیں تو پھر کبھی نہیں ملے گی۔
تو بچے جو ہیں چھوٹے عمر کے، یہ بچے ماں کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، ماں مسکرا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے مولا میرے بیٹے کی عمر میں لمبی عمر عطا فرما، ان کی زندگی لمبی عطا فرما، مولا میں ان کی پرورش کرتا ہوں، ہر بلا سے اس کو محفوظ فرما، ان کو کوئی بیماری نہ لگے، کسی کی نظر نہ لگے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو۔ ماں یہ سوچ کے پرورش کرتی ہے، اور وہی ماں جب بوڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو بیٹا یہ سوچ کے پرورش کرتا ہے کہ یہ کب مرے گی کہ جھنجھٹ ختم ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر کے پرورش کی تو جنت تو ہاتھ سے گئی، پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جنت آپ کی کہاں ہے؟ آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے قدم کے نیچے، اور آپ اس دروازے کو تب تک نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ کے باپ آپ سے راضی نہ ہو۔ اگر باپ راضی ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، ماں راضی ہے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ دونوں شے ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض۔ ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اللہ ناراض ہے، اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کو اگر خوش کرنا ہے، رسول پاک کو اگر خوش کرنا ہے، تو جو عبادت جس وقت آپ پر فرض ہوتا ہے اس کو بھی کیجئے، اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہ ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ، کرتا ہے کون خدمت، کرتا ہے کون خدمت، سرکار جانتے ہیں۔ آج دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بھائی چارگی میں ہم لوگ چائے کے دکان میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں ہزاروں ہزار روپیہ یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا ماں باپ جو چل نہیں سکتے ہیں، وہ بیچارے 2 روپیہ کے لیے ابھی بھی ترستے ہیں، اور بیٹا اپنی شہرت کے خاطر، اپنا نام کمانے کے خاطر سماج کے سامنے پیسہ لٹاتے ہیں، کبھی دوستوں کو چائے پلاتے ہیں، کبھی مٹھائی کھلاتے ہیں، کبھی کہاں خرچ کرتے جاتے ہیں، اور اس کے گھر میں اس کی ماں 2 روپے کے لیے رو رہی ہے، اس کا باپ 1 کپ چائے کے لیے ترستا ہے، ماں باپ کو چائے نہیں دیتا ہے۔ اے میرے دوستوں کو چائے بعد میں پلانا، ماں باپ کو چائے پہلے پلاؤ۔ اگر ماں باپ کو چائے پلاؤ گے، ماں باپ اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اگر اٹھا کے دعا کر دیں گے، آپ کو یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی مل جائے گی۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پھر کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے ماں باپ کو گھر میں ترساؤ مت، ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورت جو ہے اسے پوری کرو۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کی ادب میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر ماں باپ سے بات کرنا ہے تو ڈائریکٹ ان سے بات مت کرو، پہلے ان سے پوچھو، اے میری ماں، اے میرے باپ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی وقت مجھے دو، کوئی ٹائم مجھے بتاؤ، اجازت دو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر اپنی ماں یا باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو، تب بات کرنا، ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کا مرتبہ یہ، جس کا وقار یہ، جس کا رتبہ یہ، جس کی شان یہ کہ اگر ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے پوچھو، ان سے اجازت لو کہ اے میری ماں، آپ سے ہم کچھ دیر بات کرنا چاہتے ہیں، اجازت دو، مجھے وقت دو بات کرنے کی۔ تب ماں اور باپ اگر اجازت دے تب بات کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل پلٹ چکا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ادھر نوجوان بیٹا شادی کیا، اب سسرال میں مست ہو گیا، نادان، ماں باپ کو بھول گیا ہے، سسرال میں فون جاتا ہے، ماں باپ کی خبر تک نہیں پوچھتا ہے، سسرال والے کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی دوائی تک نہیں کرتے ہیں، ماں باپ ترستے ہیں۔ اگر میرے بھائی ماں باپ کو ترساؤ گے تو جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ پہلے ماں باپ پر دھیان دیجئے۔ ماں باپ یہ وہ شے ہے
کہ ماں اور باپ کے طرح آپ کے لیے کسی کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہوگی، جتنی جگہ، جتنی ممتا، جتنی محبت آپ کے ماں کے دل میں ہے، اتنی محبت کسی اور کے دل میں آپ نہیں پائیے گا۔ ہر کوئی آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی پیسہ دیکھ کے، آپ کے وقار دیکھ کے، آپ کی شان شوکت کو دیکھ کر کے، گھر مکان جائیداد کو دیکھ کر کے، اور ایک فقط ماں ہے اور ایک باپ ہے، نہ آپ کی شان کو وہ دیکھتا ہے، نہ آپ کا رتبہ دیکھتا ہے، نہ پیسہ دیکھتا ہے، نہ جائیداد دیکھتا ہے، کچھ بھی بیٹے کے پاس نہ ہو پھر بھی ماں کی ممتا جو ہے گلے لگا لیتی ہے، ماں کی ممتا جو ہے شفقت کی آنچل، شفقت کا ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پہ رکھ دیتی ہے۔ آپ ماں کو ہزاروں ستا کے دیکھیے، لیکن اگر ایک بار ان سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ نے اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے اتنی محبت رکھا ہے کہ ہزاروں غلطی کے بعد اپنے بچے کو وہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ محبت دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں مل سکتی، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے سسرال والے ہو، آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو، جو محبت آپ کو ماں باپ سے ملی ہے وہ محبت آپ کی اولاد سے بھی نہیں ملے گی۔ تو ایک سچی محبت دنیا میں فقط ماں اور باپ کے دل میں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ، ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ، کرتے ہیں کون خدمت، کرتے ہیں کون خدمت، سرکار جانتے ہیں۔ آپ ہزاروں دعویٰ کیجئے کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، رسول پاک کو معلوم ہے کہ کون کتنی محبت اپنی ماں سے کرتا ہے۔ تو منہ سے دعویٰ مت کیجئے، دل سے دعویٰ کیجئے، اور دل میں اپنی ماں اور باپ کے لیے جگہ بنائیے۔ میرے بھائی، ماں باپ یہ وہ شے ہے، اگر رات کے اندھیرے میں دل سے دعا آپ کے لیے کر دیے تو انشاءاللہ وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آپ کسی سے بھی دعا کراؤ، وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ماں دل سے دعا کر دے تو یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ ماں کے صدقے میں، باپ کے صدقے میں اس کی حق میں دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ مجھ سے دعا کرائیے، یا مسجد کے امام صاحب سے دعا کرائیے، یا کسی خانقاہ کے پیر سے دعا کرائیے، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ماں آپ کے لیے دل سے اگر دعا کر دیتی ہے تو میرا یقین کہتا ہے کہ یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ تو ماں باپ آپ کے لیے جنت ہے، ماں باپ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر یہ شے ناراض تو پھر کسی کی دعا آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ آپ کی دعا تو تب کامیاب ہے جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو۔ دو چار اشعار دو شعر اور سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی اور کچھ شادی کے متعلق گفتگو کر لوں گا۔ کہ میدان کربلا میں کب ہوگی کیسے ہوگی، میدان کربلا میں کب ہوگی کیسے ہوگی، شبیر کی شہادت، شبیر کی شہادت سرکار جانتے ہیں۔ ان نجدیوں سے کہہ دو جا کر اے شعیب تم، کب ہوگی قیامت، کب ہوگی قیامت سرکار جانتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ والے
اپنی ماں سے اجازت مانگتے تھے کہ اے میری ماں، میں کعبہ شریف کے طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ ماں کہنے لگی بیٹے تم میرا اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے، تم اگر کعبہ کے طرف جاؤ گے، حج کرنے جاؤ گے، کعبہ کا چکر لگانے جاؤ گے، طواف کرنے جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا، میرا دیکھ بھال کون کرے گا، اس لیے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن وہ بیٹا سوچنے لگا کہ کعبہ شریف تو جانا ہے، اچھا کام ہے، حج کرنے جانا ہے، نیک کام ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں کعبہ کے طرف جاؤں گا اور سفر جو میرا ہوگا دن بھر میں چلوں گا، دن بھر میں سفر کروں گا اور رات میں پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا، نوافل پڑھوں گا، تسبیح وغیرہ پڑھوں گا۔ اسی بات کو لے کے وہ گھر سے نکل گئے۔ ادھر رات ہو گئی، ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا بیٹا بیٹا، 3 بار آواز دی۔ اس واقعے کو حضرت فقیر ابو اللیث سمرقندی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ماں بیٹا بیٹا کر رہی ہے، 3 بار آواز لگائی تو بیٹے کی آواز پر جواب نہیں آیا تو ماں سمجھ گئی اوہو مجھ سے پوچھے بغیر کعبہ کے طرف گیا ہے، حج کرنے گیا ہے۔ ماں نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی اور عرض کیا ہے پاک پروردگار میرا بیٹا مجھ سے پوچھے بغیر کعبہ کے طرف گیا ہے، اے اللہ تو اس کو کعبہ کے طرف جانے مت دینا، وہاں تک پہنچنے مت دینا۔ یوں ہی بد دعا کر دی۔ اب کیا ہوتا ہے، یوں ہی بد دعا کسی کی بھی مت لو، کسی بھی مظلوم کی بد دعا مت لو، اس لیے کہ اگر کوئی مظلوم بد دعا کر دے تو اس مظلوم اور اللہ کی دربار میں اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی مظلوم کی بد دعا مت لو، کسی مظلوم کو مت ستاؤ، ارے مظلوم کیا کسی جانور کی بھی بد دعا مت لو۔ اگر روڈ پر چل رہے ہو کتا مر گیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کتے کے اوپر گاڑی بھی مت چلاؤ، موٹر سائیکل بھی مت چڑھاؤ، ٹریکٹر بھی مت چڑھاؤ، بائک بھی اس کے اوپر سے لے کے مت گزرو، اس لیے کہ تمہارے موٹر سائیکل کا چکا اس مرے ہوئے کتے کے اوپر سے اگر گزرے گا اس کو اب بھی تکلیف ہوگی۔ اسلام کہتا ہے ہو سکے تو اس کو اٹھا کے سائٹ میں رکھ دو اور اس سے بچ کے نکلو، اس لیے کہ تکلیف اس کو آج بھی ہوگی۔ جو مذہب مرے ہوئے کتے کا یہ خیال رکھے کہ مرنے کے بعد بھی جانوروں کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ مذہب انسانوں کے بارے میں کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ وہ پھر تو ماں ہے، ارے سیسا بھی کوئی طاقت رکھتا ہے، سیسا بھی کوئی طاقت رکھتا ہے، آئینہ بھی کوئی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس سے بھی نازک ماں کا دل ہوتا ہے۔ ماں نے کہا اے میرے پاک پروردگار بیٹا میرا ہے لیکن مجھ سے اجازت لیے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تیرا گھر کعبہ کے طرف گیا ہے، مولا تو ایسا کرنا کہ یہ کعبے تک پہنچ نہ پائے۔ ہوا کیا؟ کعبہ شریف کی طرف جانا گناہ نہیں ہے، کعبہ شریف کی طرف درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی۔ ہوتا کیا ہے، کعبہ شریف کے طرف جانا گناہ نہیں ہے، حج کرنے جانا ثواب ہے، کعبہ کے طرف سفر کرنا ثواب ہے، لیکن ادھر ماں کی بد دعا تھی، ادھر بیٹا گیا ہے اور جانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، پیر ہے۔ اس نے سوچا کہ ماں سے اگر نہیں پوچھوں گا تو کیا ہو جائے گا، عبادت ہی تو کرنے جانا ہے، چلا گیا۔
माँ ने बद्दुआ की, इधर रात भी हुई, इधर माँ बद्दुआ कर रही है, उधर बेटा जो है मस्जिद में घुस करके नफल नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। उसी बस्ती में उसी रात में एक चोर घुस गया, एक चोर घुसा, चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने हल्ला किया, शोर मचाया, आवाज दी, पूरे गांव के लोग जाग गए, उस चोर का पीछा करना चाहा। चोर जो है भागते भागते मस्जिद वाली गली के तरफ आया, वहां से आगे कहां गया अल्लाह जाने। लोगों ने क्या किया, चोर का पीछा करते करते मस्जिद में घुस गया। सोचा कि मस्जिद में चोर घुसा है। मस्जिद में घुसा तो क्या देखता है कि एक इंसान सजदे में सर रख करके रो रहा है। उस वहां के लोगों ने मस्जिद में चिराग जलाई, रोशनी की, तो क्या देखता है, एक इंसान है सजदे में सर रखा है, रो रहा है। वहां के लोगों ने सोचा यही चोर होगा, इसलिए कि आज पकड़ा गया है तो सजदे में सर रखा है, नमाज का बहाना बना के नौटंकी कर रहा है, रो रहा है, अपने आप को बचा रहा है, बचने के लिए ऐसा कर रहा है। चोर का उस आदमी का हाथ पकड़ के सजदे से उठा दिए तो रोशनी फैली, देखा कि ये चेहरा पहचान में नहीं आता है, नया चेहरा है, नया मुखरा है, नई शक्ल है, पहली बार देखा है। लोगों ने कहा अच्छा चोर तुम ही हो, पकड़े गए हो तो सजदे में सर रखे हो और रो रहे हो, सजदे को बदनाम करते हो, नमाज को बदनाम करते हो, आज मैं तुम्हारी खैरियत लूंगा। उसको पकड़ के बाहर निकाला मस्जिद से, उसके बाद मारा पीटा, सुबह हुई अदालत में ले जाके पेश किया, काजी के सामने ले जाके रखा और लोगों ने कहा ओ काजी साहब बताओ, अगर रात में चोर चोरी करते पकड़ा जाए और भागते भागते चोर मस्जिद में घुस जाए, अपना सर सजदे में रख दे, नमाज को बदनाम करे, अपने आप को बचने के लिए सजदे को बदनाम करे, ऐसे चोरों के लिए क्या सजा है? क्या कहा? ऐसे चोरों के लिए क्या सजा है? अदालत लगी, मजमा भरा हुआ था, सारे लोग वहां पे जमा थे। काजी ने फैसला किया कि जो चोर चोरी करते हुए अपने आप को बचाने के लिए सजदे को बदनाम करे, नमाज को बदनाम करे और सजदे में सर रख के रोने लगे, ऐसे चोरों के लिए सजा मुतय्यन किया जाता है। पहला सजा क्या दिया? उसका दोनों हाथ काट लिया, उसका दोनों हाथ काट लिया। दूसरा सजा दे रहा है, उसका दोनों पैर काट डाला। तीसरा सजा दे रहा है, उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद काजी साहब ने ऐलान किया, ऐ लोगों, अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और अपने आप को बचाने के लिए सजदे को बदनाम करे, नमाज को बदनाम करे, तो उस चोर की सजा ये है। इतना कहना था, वो अल्लाह के वली जिनका हाथ काटा गया, उसने कहा ओ काजी साहब चुप हो जाओ और अपने ऐलान को वापस लो और हम जो तुमसे कहते हैं इसके लिए ऐलान करो। ये मत कहो कि चोर पकड़ा गया, उसका हाथ काटा गया, बल्कि ये ऐलान करो कि अगर माँ बाप की नाफरमानी करके कोई काबे के तरफ जाए तो अल्लाह ताला उसको ये अंजाम अता फरमाता है, उसका ये सुलूक होता है। ए काजी सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं अपनी माँ से इजाजत लिए बगैर काबे का सफर किया था, हज करने जाता था, माँ से इजाजत नहीं लिया था, माँ की बद्दुआ ने मेरे ये हाल कर दिया, माँ की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सजा दिया। जब लोगों ने सुना कि माँ की नाफरमानी किया इसलिए ये सजा मिली, तो लोग पूछते तुम कौन हो? कहा मैं चोर नहीं हूं, फला गांव का पीर साहब हूं, फला गांव का रहने वाला हूं। जब नाम सुना काजी भी रोने लगा है, वहां के लोग रोने लगे हैं।
وہاں کے لوگ رونے لگے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، جس کا پیر کاٹا گیا ہے، جس کی آنکھیں نکالی گئی ہے، یہ چور تو نہیں ہے، فلاں گاؤں کے پیر صاحب ہے، فلاں گاؤں کے ولی ہے، اتنے بڑے ولایت کے مالک کو، اتنے بڑے پیر صاحب کو، اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ ہم نے یہ حال کیا ہے، اگر اس کے گاؤں والے کو پتا چل جائے تو اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اس لیے اس کو اب چھپا لو۔ لوگ رونے لگے ہیں، لوگ چلانے لگے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، ایسا ہم نے کیوں کیا۔ لیکن اب لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے بچنے کے لیے اس کو قید کر کے رکھ دیا۔ رات آتی ہے، رات کے اندھیرے میں اسی چور، اسی اللہ والے کو اٹھا کر کے اس کی بستی میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اب چلنے کے لیے پیر نہیں، کھانے کے لیے ہاتھ نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، آواز دینے لگے، ہے کوئی جو مجھ جیسے بھوکے کو، ہے کوئی جو مجھ جیسے مجبور انسان کو کھانا کھلا دے۔ اندر سے آواز آتی ہے ایک ضعیفہ کی، وہ آواز کیسی تھی کہ فقیر تم ہاتھ بڑھاؤ، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے تمہیں بھیک دینے کون جائے گا، تم نامحرم ہو، اس لیے ہاتھ بڑھاؤ، میں پردے سے تمہیں روٹی عطا کر دیتی ہوں۔ آواز دیتے ہیں یہ فقیر کہ مائی میرے پاس تو ہاتھ نہیں ہے۔ کہا تم آؤ قریب، کہا مائی میرے پاس پیر نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا۔ وہ اندر سے ضعیفہ کہتی ہے تو پھر میں تمہیں روٹی کیسے دوں، اس لیے کہ تم نامحرم ہو، میں تمہارے سامنے کیسے آؤں۔ تو تب تک انہوں نے کہا مائی میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ تب وہ ضعیفہ جو ہے پردے کا عار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، روٹی لے کر کے اس فقیر کو دینے گئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں وہ کوئی فقیر اور نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اس کا بیٹا آج اس کے دربار میں فقیر بن کے آیا ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے۔ ماں چیخنے لگی اور کہنے لگی بیٹا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ ماں بیٹا کہنے لگا ہے میری مائی سنو، میں تجھ سے اجازت لیے بغیر کعبہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، اور بغیر اجازت کے تجھ سے نافرمانی کی، تیری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے کبھی سکھ نہیں پاؤ گے، کبھی چین نہیں پاؤ گے، کبھی آرام نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی فرما برداری میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، ان سے دعا لیجئے۔ ارے جس کے سر پر ماں کا آنچل ہو، باپ کا شفقت والی ہاتھ ہو، شفقت والے ہاتھ ہو، جس کے سر پر ماں کا آنچل ہو، باپ کی دعا ہو، سب سے بڑا تخت و تاج کا مالک وہی ہے دنیا میں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت گزار بنا، اپنے والدین سے سچی محبت کرنے والا بنا، اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا جو شادی اس گھر میں ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ان لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا اس شادی سے، اس نکاح سے جو دنیا میں آنے والی نسل ہے، جو بچے ہیں مولا اس کو دیندار بنا، اور اس جوڑے کی نسل کو تا قیامت تک جاری و ساری عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔